الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ عز و جل فرض علوم کورس کے حوالے سے آج انشاءاللہ عز و جل ہم لوگ زکوٰۃ سے متعلق جو ہیں وہ مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پلیز سبسکرائب دس چینل اینڈ کلک آن بیل آئیکن۔ اگر آپ کے پاس اسلام سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی فقہی مسائل سے متعلق جو ہے وہ مسائل کا جو ہے بیان سنیں، درس سنیں، تو یہ مسائل، یہ درس وہ ہوتا ہے کہ جو پوری کامل توجہ سے سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ جو دیگر جو ہیں بیانات ہوتے ہیں، جیسے جن میں معجزات بیان کیے جاتے ہیں، واقعات بیان کیے جاتے ہیں، بعض قصے بیان کیے جاتے ہیں، تو ایسے بیانات کا اگر کوئی پورا واقعہ آپ نے بے توجہی سے سنا لیکن آخری 2-4 جملے سن لیے تو وہ واقعہ جو ہے پورا اس کا بہرحال اس کا خلاصہ کلام جو ہے سمجھ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو فقہی مسائل ہوتے ہیں، یہاں ہر مسئلہ جو ہے وہ مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، اس لیے ہر مسئلے کو پوری توجہ کے ساتھ جب تک نہ سنا جائے، اس کو سمجھا نہ جائے تو یہ سمجھ میں نہیں آتے۔ اور بارہا میرا تجربہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اور سامنے والا بے توجہی سے سنتا ہے تو وہ صرف جائز کے ساتھ نہ کا اضافہ ہوتا ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ مسئلہ کچھ بیان کیا جاتا ہے لیکن غفلت کی وجہ سے توجہ نہیں دی جاتی، اس کو صحیح سمجھا نہیں جاتا، بیان کچھ کیا جاتا ہے اور آگے جا کے جو ہے وہ مسئلہ کوئی اور ہی جو ہے نوعیت کا بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر جائز بیان کیا ہے تو وہ یوں سمجھ لگتا ہے کہ جیسے ناجائز ہے، یعنی پورا ہی مسئلہ الٹ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی فقہی مسائل سنیں، کسی سے بھی سنیں، تو پوری کامل توجہ کے ساتھ ہر مسئلے کو سماعت کریں۔ ہر مسئلہ جو ہے وہ مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، جائز کا ناجائز ہو سکتا ہے، ناجائز کا جائز ہو سکتا ہے۔ ہماری تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے پورا مسئلہ ہی جو ہے وہ گول ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے جتنے بھی ہمارا یہ فرض علوم کورس ہے یہ اسی نوعیت کا ہے، کیونکہ فقہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کو سماعت فرمایا کریں۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ سے متعلق جو ہے ہم مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ برکت کے لیے ایک آیت مقدسہ اور اسی طرح جو ہے 1-2 احادیث سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ توبہ، اس کی آیات ہیں 34 اور 35۔ اللہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ تو اس آیت مقدسہ میں، ان 2 آیات میں اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے لیے جو ہے وعید بیان فرمائی ہے جو سونا، چاندی، روپیہ پیسہ وغیرہ جو ہے جوڑ کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ جو اللہ عز و جل نے ان پر فرض کیا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری نے اس کو روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو اللہ عز و جل نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر جو ہے ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو اس حدیث پاک میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کے لیے وعید بیان فرمائی
جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح اور بہت سی احادیث ہیں جن میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ جب تک شرعی مسائل ہی نہیں سیکھیں گے، علم دین حاصل نہیں کریں گے، تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ بھئی مجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ اگر بنتی ہے تو میں نے زکوٰۃ کس طرح کیلکولیٹ کرنی ہے، میری زکوٰۃ ٹوٹل بنتی کس طرح ہے، میں نے دینی کس کس کو ہے؟ یہ مسائل جب تک نہیں سیکھیں گے، ایک امیر بندہ اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں پیسے لوٹاتا بھی رہے، تو جب تک شرعی مسائل نہیں وہ سیکھے گا، زکوٰۃ سے متعلق معاملات نہیں سیکھے گا، وہ اپنی زکوٰۃ صحیح طور پر نکال ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے، اسی لیے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اسی لیے اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے۔ بغیر علم دین کو حاصل کیے ایک مومن اپنی عبادات کو کامل طریقے سے ادا کر لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ سے متعلق جو ہے وہ مسائل سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ایک انتہائی اہم بنیادی نقطہ سماعت فرما لیں کہ مالی عبادات جو ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے اور یہ قربانی وغیرہ ہے، یہ ہر بندے پر انڈیویجولی طور پر جو ہے اس نے اپنا حساب کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مفتی صاحب کے پاس پہنچ جائے اور ان سے جا کے عرض کرے کہ حضور آپ میری زکوٰۃ کا حساب لگا کر بتا دیں کہ مجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی، اب مفتی صاحب فرمائیں گے کہ بھئی آپ بتائیں آپ کے پاس کیا کچھ ہے۔ اب وہ گنوانے لگا کہ ہمارے پاس 4 کنال کا گھر ہے جہاں ہم رہتے ہیں، 2 بڑی کاریں ہیں، اور اسی طرح ایک فیکٹری ہے، اس میں جو ہے وہ کروڑوں کی مشینری لگی ہوئی ہے، اور اسی طرح اس میں جو فنش گڈز ہے، جو تیار مال ہے بیچنے کے لیے، وہ اتنے لاکھ کا پڑا ہوا ہے۔ تو مفتی صاحب اس کی بریک لگوائیں گے۔ مفتی صاحب فرمائیں گے کہ یہ گھر جو ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں یہ کس کا ہے؟ تو وہ آگے سے نوجوان کہہ دے کہ بھئی یہ گھر تو میرے والد صاحب کا ہے۔ اچھا 2 کاریں جو آپ نے بتائی ہیں وہ کس کی ہیں؟ یہ تو ایک کار تو میرے والد صاحب کی ہے اور ایک کار میرے بھائی کی ہے۔ اچھا یہ جو فیکٹری ہے یہ کس کی ہے؟ یہ فیکٹری تو میرے والد صاحب کی ہے۔ اچھا وہاں جو مشینری لگی ہے وہ بھی میرے والد صاحب کی ہے۔ تو بھائی آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگوانے آئے ہیں کہ آپ پر زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی، اور آپ چیزیں وہ گنوا رہے جن کے آپ مالک ہی نہیں ہیں۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں، قربانی کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں، تو ہر بندے کو انڈیویجولی طور پر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میری ذات اس وقت کن کن چیزوں کی مالک ہے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیں گے کہ آپ وہ چیزیں مجھے یہاں کاؤنٹ کروائیں جو آپ جن چیزوں کے مالک ہیں، وہ چیزیں نہ گنوائیں کہ جن کے دوسرے مالک ہیں۔ جب والد صاحب اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو وہ ان چیزوں کو اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے شمار کریں گے۔ آپ جب میرے سے اپنی زکوٰۃ کا حساب لگوانے کے لیے آئے ہیں تو وہ چیزیں بتائیں کہ جن کے آپ مالک ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ گئے کہ بیوی کے پاس بہت سا سونا پڑا ہوا ہے، جب اسے کہا جائے کہ زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتی تو وہ کہتے ہیں جی ہم پر تو قرض ہے۔ قرض جو ہے وہ شوہر پر ہوتا ہے اور زکوٰۃ وہ نہیں ادا کر رہی ہوتی۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یہ جہالت ہے۔ شوہر جب اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائے گا تو وہ قرض کو اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے شمار کرے گا، بیوی اپنا الگ حساب کرے گی، وہ اپنا حساب کرتے ہوئے دیکھے گی کہ میری اپنی ذات پر قرض ہے کہ نہیں ہے، میرے پاس سونا ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ بیوی پر تو زکوٰۃ بنتی ہو، شوہر پر نہ بنتی ہو۔ بیوی اپنا حساب الگ کرے گی، شوہر اپنا حساب الگ کرے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ بیٹا اس کے پاس مال وغیرہ ہے، اس سے پوچھا جائے کہ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں کیسے زکوٰۃ ادا کروں، میں کوئی کماتا ہوں، والد صاحب کماتے ہیں، وہ جانے زکوٰۃ جانے۔ یہ بھی بالکل غلط رویہ ہے۔ جب تک یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جس شخص کے اندر
زکوٰۃ کی شرائط جمع ہو جائیں اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، وہ کماتا ہو یا نہ کماتا ہو، وہ اسٹوڈنٹ ہو یا بالکل ہی آوارہ ہو، وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جس بندے کے اندر زکوٰۃ کی شرائط جمع ہو گئیں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، وہ کوئی بھی ہو۔ ہر بندہ اپنا الگ الگ حساب کرے گا، باپ اپنا الگ حساب کرے گا، ماں اپنا الگ حساب کرے گی، بیٹا اپنا الگ حساب کرے گا، بیٹی اپنا حساب الگ کرے گی، شوہر اپنا حساب الگ کرے گا، بیوی اپنا حساب الگ کرے گی۔ یہ بہت ممکن ہے کہ گھر میں کسی پر بھی زکوٰۃ فرض نہ ہو رہی ہو، لیکن بیٹی جو ایک طالبہ ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہو۔ تو اصل دیکھا یہ جائے گا کہ زکوٰۃ کی جو شرائط ہیں وہ کس بندے کے اندر جمع ہو رہی ہیں۔ جس کے اندر زکوٰۃ کی شرائط جمع ہوں گی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس میں چلتا ہی نہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہم پر قرض ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، ہمارے پاس کیا ہے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ میرے پاس کیا کچھ ہے، میری ذات اس وقت کن کن چیزوں کی مالک ہے، مجھ پر قرض ہے یا نہیں ہے، والد صاحب پر قرض جو ہے، شوہر پر قرض جو ہے، اس کو ہم اپنے کھاتے میں شمار کر کے کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ ہر بندہ انڈیویجولی طور پر اپنے آپ کو دیکھے گا کہ مجھ پر زکوٰۃ کی شرائط جمع ہوتی ہیں یا نہیں جمع ہوتی ہیں، یا مجھ پر جو ہے میں کن کن چیز کا مالک ہوں، مجھ پر ذاتی طور پر کسی کا لین دین قرض وغیرہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہر بندہ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ انڈیویجولی طور پر اپنا اکاؤنٹ جو ہے اس کو دیکھے گا، اپنا حساب کتاب کرے گا، اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ زکوٰۃ مجھ پر بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ اس مسئلے کو، جو انتہائی اہم نقطہ ہے، جہاں بہت جو ہے وہ لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بیوی زکوٰۃ ہی نہیں نکالتی۔ بھئی آپ کیوں نہیں نکالتی؟ بھئی میں کو کماتی تھوڑی ہوں، شوہر کماتا ہے، وہ جانے زکوٰۃ جانے۔ یاد رکھیں شوہر ذمہ دار نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ بیوی کی زکوٰۃ نکالے۔ اسی طرح باپ ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ بیٹے کی زکوٰۃ ادا کرے۔ ہر بندہ انڈیویجولی طور پر خود ذمہ دار ہے۔ اگر اس کے اندر شرائط جمع ہو گئیں تو بس شریعت اس کو جو ہے اس پر لازم کر دے گی کہ زکوٰۃ نکالے۔ اگر بیوی کے اندر شرائط جمع ہو گئیں زکوٰۃ کی تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ شوہر پر ذمہ داری نہیں عائد ہوتی کہ وہ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں یاد رکھیں کہ بعض عبادات جو ہیں وہ بدنی عبادات کہلاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔ بعض عبادات جو ہیں وہ مالی کہلاتی ہیں، جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی وغیرہ۔ بعض عبادات جو ہیں وہ مالی اور بدنی دونوں کا مجموعہ ہوتی ہیں، جیسے حج۔ جو بدنی عبادات ہیں جیسے روزہ، نماز وغیرہ، ان میں نیابت جائز نہیں ہے، یعنی ایک کی طرف سے دوسرا نہیں ادا کر سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ دوں کہ بھائی آج آپ میری طرف سے نماز پڑھ دینا، آج میں ذرا تھکا ہوا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بدنی عبادات میں نیابت جائز نہیں ہے۔ بدنی عبادات کوئی بندہ دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتا۔ مالی عبادات جو ہیں جیسے زکوٰۃ، قربانی وغیرہ، ان میں نیابت جائز ہے، یعنی ان میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر شوہر یہ کہہ دے اپنی بیوی کو کہ آپ زکوٰۃ نہ نکالیں، آپ کی طرف سے میں زکوٰۃ دے دیتا ہوں، یہ بالکل جائز ہے۔ یا بیوی شوہر سے ریکویسٹ کر دے کہ آپ اس مرتبہ میری زکوٰۃ نکال دیں، وہ ایگری ہو جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ مالی عبادات میں نیابت جائز ہے۔ ایک بندہ دوسرے کی طرف سے اگر اس عبادت کو ادا کر دے تو یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح باپ جو ہے بیٹے کو کہہ دے کہ بیٹا آپ اس مرتبہ زکوٰۃ نہ نکالنا، میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ دے دیتا ہوں، بالکل جائز ہے۔ یا بیٹا خود ریکویسٹ کر دے کہ ابا جان آپ میری اس دفعہ زکوٰۃ نکال دیں، وہ ایگری ہو جائیں، مان جائیں، تو اس طرح بھی بالکل ہو جائے گا۔ تو مالی عبادات میں جو اس میں نیابت جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ اچھا، جو مالی اور بدنی عبادات جو اس کا مجموعہ ہے جیسے حج ہے، بلا عذر شرعی اس میں نیابت جائز نہیں۔
یعنی اگر کوئی ہٹا کٹا ہے، مالدار بھی ہے، تو اس پر حج فرض ہے، یہ کسی کو نہیں بھیج سکتا۔ اور اگر کوئی ایسا شرعی عذر اس کے ساتھ متحقق ہو گیا، ایسا شدید بیمار معذور ہو گیا کہ حج نہیں کر سکتا، تو اب یہ اپنی طرف سے کسی کو حج کے لیے بھیج سکتا ہے، جس کو حج بدل کہتے ہیں۔ یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نیابت جو ہے کن عبادات میں ہو سکتی ہے، کن عبادات میں نہیں ہو سکتی۔ اور ایک تیسرا مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، جو بڑی غلط فہمی عوام الناس میں پائی جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اور رمضان، ان دونوں کا آپس میں جو ہے بڑا گہرا تعلق ہے، کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، جبکہ ایسا کسی قسم کا کوئی تصور نہیں ہے شرعی لحاظ سے۔ رمضان المبارک کی عبادات، روزے وغیرہ، یہ ایک الگ عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ ایک الگ عبادت ہے۔ زکوٰۃ کا اور ماہ رمضان المبارک کا آپس میں ایسا کوئی جو ہے پیچ اپ نہیں ہے کہ زکوٰۃ جو ہے رمضان میں نکالی جائے گی، بلکہ زکوٰۃ کا اپنا ایک حساب کتاب ہے۔ ہر بندے کا اپنا الگ الگ حساب کتاب ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ بعض لوگوں کا زکوٰۃ کا جو مہینہ ہے وہ محرم ہو، بعض لوگوں کا سفر ہو، بعض لوگوں کا ربیع الاول ہو، تو زکوٰۃ کا الگ الگ مہینہ ہو سکتا ہے۔ ہر بندے کا یہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جس بندے کا جب سال ختم ہو گیا، وہ کوئی بھی مہینہ ہو، جب شرائط جمع ہو گئی، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ رمضان کا انتظار کرنا کہ رمضان آئے گا تو دیں گے، جبکہ سال پہلے ختم ہو چکا ہے، تو یہ تو بندہ گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، اور یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ میں کب سے مالک نصاب ہوا، یا میری جو ہے زکوٰۃ میرے کس مہینے میں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں، ہم ان کو 3 حصوں میں جو ہے تقسیم کر کے انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ پہلا حصہ جو ہے جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، وہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ کی جو شرائط ہیں وہ کس میں جمع ہوتی ہیں۔ دوسرے حصے میں پھر ہم دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر جب ہم نے حساب کتاب کیا تو زید پر جو ہے اس کے اندر شرائط زکوٰۃ کی جمع ہو گئی، یعنی اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو گئی۔ پھر دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ زکوٰۃ، کہ جب زید جو ہے ڈکلیئر ہو گیا کہ اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، ساری زکوٰۃ کی شرائط اس میں جمع ہو گئی ہیں، تو اب زید کی زکوٰۃ کا حساب کتاب کس طرح کیا جائے گا، کس طرح اس کی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ انتہائی اہم جو ہے یہ حصہ ہے۔ اور تیسرے حصے میں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جب یہ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا کہ زید صاحب کی مثال کے طور پر 50,000 روپے زکوٰۃ بنی، جب یہ ہم نے زکوٰۃ نکال لی، تیسرے حصے میں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کا مال کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا مال کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے، یہ بھی انتہائی اہم حصہ ہے۔ اور یاد رکھیں یہ تیسرا حصہ یہ واحد حصہ ہے کہ جس کو قرآن نے باقاعدہ جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں، اس کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ تیسرا حصہ وہ واحد حصہ ہے جس کو قرآن مجید نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ عز و جل 3 حصوں میں زکوٰۃ کو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا لیکچر جو ہے اس پہلے حصے کے حوالے سے ہے کہ آج ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط کیا کیا ہیں، کہ جس کے اندر یہ شرائط جمع ہو جائیں اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی 9 شرائط ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ 9 شرائط جمع ہو گئیں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ آپ اس کو اچھی طرح سے حفظ کر لیں، ہو سکے تو ان مسائل کو لکھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ دیر تک یہ مسائل جو ہیں حافظے میں رہیں گے، اور انشاءاللہ آگے جب بیان کریں گے تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہوگا تو اور بھی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو 9 شرائط ہیں
کہ اگر کسی میں یہ جمع ہو جائیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ہے مسلمان ہونا۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ کافر پر زکوٰۃ فرض واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی کافر تھا بعد میں مسلمان ہو گیا تو اب اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا عرصہ جو مالدار رہے تو اپنے زمانے کفر کی بھی زکوٰۃ نکالو، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب وہ مسلمان ہوا اس کے بعد اگر اس کے اندر شرائط جمع ہو جائیں گی زکوٰۃ کی تو اس پر زکوٰۃ بنے گی، زمانے کفر کی اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہوا اور اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں پر جو ہے زکوٰۃ وغیرہ فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، یہ کوئی عبادت ہے، جیسے کہ آج فی زمانہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کہ اب تو دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے، دنیا کے کونے کونے میں یہ چیز پہنچ چکی ہے کہ اسلام بھی کوئی مذہب ہے اور اسلام میں یہ عبادات ہیں، اور آج جو ہے شاید کوئی ایسا ملک ہو، اگر ہو بھی تو ایک دو ہی ہوں گے، ادروائز بقیہ پورے جو ہے ممالک اگرچہ وہاں کفار کی حکومت ہے تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی عبادات پر جو ہے پابندی لگا دی گئی ہے، بلکہ وہاں مسلمان نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، اپنے شعار پر جو ہے عمل کرتے ہیں۔ تو آج کے اس گلوبلائز جو ہے دور میں یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی مسلمان ہوا اور وہ یہ بعد میں کہہ دے 2-4 سال بعد کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ بھی کوئی جو ہے عبادت ہے، تو اس پر جو ہے سابقہ سالوں کی اگر شرائط اس میں جمع ہوتی تھیں تو ان سالوں کی بھی زکوٰۃ اس پر فرض واجب ہو جائے گی۔ یاد رکھیں دارالاسلام میں جہالت عذر نہیں ہے۔ دارالاسلام کا خلاصتاً آپ یوں سمجھ لیں کہ ایسا ملک جہاں مسلمانوں کی اپنی عبادات کو ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ نہیں ادا کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ وہاں علماء جو ہے وہ موجود ہیں مسائل بتانے کے لیے۔ تو اگر ایسے ملک میں کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ 4-5 سال سے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز بھی کوئی مسلمان پڑھتے ہیں یا کوئی زکوٰۃ نام کی بھی کوئی عبادت ہے، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا لہٰذا معاف ہو گئے، نہیں، دارالاسلام میں جہالت عذر نہیں ہے، چونکہ اللہ کا قرآن میں حکم ہے کہ نہیں پتا تو علم والوں سے پوچھو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے پابند کیا علم دین حاصل کرو، لہٰذا اگرچہ یہ 4-5 سال بعد اس کو جا کے پتہ چلا کہ زکوٰۃ نام کی بھی کوئی عبادت ہے، اگر 4-5 سال پہلے اس میں زکوٰۃ کی شرائط موجود تھیں تو ان 4-5 سالوں کی زکوٰۃ اس پر لازم ہو جائے گی۔ امید ہے کہ یہ پہلی شرط کے حوالے سے آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ یاد رکھیں کہ جو نابالغ ہے اس پر شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے، شریعت نے اس کو معاف رکھا ہے۔ جیسے ہی بچہ بالغ ہو جاتا ہے اب شرعی احکامات کا وہ مکلف ہو جاتا ہے، اب نماز بھی فرض ہے، صاحب نصاب ہے، تو شرائط کی موجودگی میں زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی۔ لہٰذا دوسری شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگرچہ کتنا مالدار ہو۔ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا، اب اس کو وراثت میں کروڑوں روپیہ مل گیا، تو اب اگرچہ بہت امیر بچہ ہے لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی کیونکہ یہ بچہ نابالغ ہے۔ بالغ ہوتا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب یہ سوال رہ گیا کہ بچہ بالغ کب ہوتا ہے، تو یاد رکھ لیں اس حوالے سے لڑکا جو ہے وہ 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان اس عرصے میں یہ بالغ ہوگا۔ 12 سال سے پہلے یہ بالغ نہیں ہو سکتا اور 15 سال کے بعد یہ نابالغ رہ نہیں سکتا۔ 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان جو ہے لڑکا بالغ ہوتا ہے۔ اگر اس عرصے میں علامات بلوغ پائے جائیں تو یہ بالغ ہو جائے گا۔ علامات میں سے یہ ہے کہ اگر جاگتے میں یا سوتے میں اس کو انزال یا احتلام ہو جائے تو جس دن یہ معاملہ ہوگا اسی دن یہ بالغ جو ہے وہ شمار کیا جائے گا، اسی دن یہ بالغ ہو جائے گا۔ اور اگر 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان یہ علامات نہیں پائی گئیں
تو 15 سال کا ہوتے ہی شریعت مطہرہ یہ حکم دے دیتی ہے کہ اب یہ بالغ ہو گیا، اگرچہ علامت شو نہیں ہوئی، علامت نہیں پائی گئی، 15 سال کا ہوتے ہی شریعت جو ہے اس کو بالغ تصور کرتی ہے، لہٰذا 15 سال کے بعد یہ نابالغ رہ نہیں سکتا۔ اور لڑکی کے حوالے سے سماعت فرما لیں، لڑکی جو ہے 9 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان یہ بالغہ ہوتی ہے، 9 سال سے پہلے یہ بالغ نہیں ہو سکتی اور 15 سال کے بعد یہ نابالغہ رہ نہیں سکتی۔ 9 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان جب بھی اس کی علامات بلوغ میں سے کوئی علامت پائی گئی یہ بالغہ ہو جائے گی۔ اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ اگر اس کو احتلام ہو جائے، ایک، نمبر 2 اگر اس کو حیض آ جائے تو یہ بھی علامات بلوغ میں سے ہے، نمبر 3 اگر یہ حاملہ ہو جائے تو ان 3 علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی پائی گئی اس عرصے میں تو یہ بالغہ ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا ہوا کہ 15 سال تک ان علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی گئی تو 15 سال کا ہوتے ہی شریعت مطہرہ یہ حکم دے گی کہ اب یہ بالغہ ہو چکی ہے، اب یہ نابالغہ تصور نہیں ہوگی۔ تو 2 شرطیں میں نے بیان کر دیں، مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، تیسری شرط ہے عاقل ہونا، یعنی عقل اس کی سلامت ہو۔ اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے تو اس کا وہ مکلف نہیں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ یاد رکھیں کہ جنون جو ہے یعنی پاگل پن جو ہے یہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے، ایک جنون اصلی کہتے ہیں اور دوسرے کو جنون عارضی کہتے ہیں۔ جنون اصلی کیا ہے؟ یعنی بچہ بالغ اسی حالت میں ہوا کہ وہ مجنون تھا، اسی حالت میں اس کا بلوغ ہو گیا کہ وہ پاگل تھا۔ اب جب کبھی زندگی میں اس کی عقل صحیح ہو گئی، یہ ٹھیک ہو گیا، اس وقت سے اگر دیگر شرائط بھی پائی گئیں تو اس کے زکوٰۃ کا سال سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اگرچہ کتنا عرصہ یہ پاگل رہا، مجنون رہا، اس حصے کی اس پر جو ہے زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اور دوسرا ہے جنون عارضی، یعنی ایسا بندہ کہ کبھی پاگل ہو جاتا ہے، کبھی صحیح ہو جاتا ہے، تو جب ایسا بندہ صحیح ہو گیا تو اگر دیگر شرائط بھی پائے گئیں تو اس کے زکوٰۃ کا سال سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور اب یہ دیکھا جائے گا کہ جب زکوٰۃ کا سال سٹارٹ ہو گیا، اب جب زکوٰۃ کا سال ختم ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے۔ اگر اس وقت یہ صحیح ہے اور دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا ہوا کہ درمیانے سال کبھی صحیح ہو گیا، کبھی ٹھیک ہو گیا، کبھی مجنون ہو گیا، کبھی ٹھیک ہو گیا، اور آخر سال میں جب اس کا زکوٰۃ کا سال ختم ہو رہا ہے اگر اس عرصے میں یہ مجنون رہا تو چونکہ شرط نہیں پائی جا رہی، یہ مجنون ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ تو مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، 3 شرائط ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مالک نصاب ہونا۔ یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ اس بندے پر فرض کی ہے کہ جو شریعت نے ایک سٹینڈرڈ دیا ہے مالدار ہونے کے حوالے سے، اگر کوئی بندہ اس سٹینڈرڈ کو ٹچ کر جائے تب جا کے جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب نصاب کیا ہے، وہ سٹینڈرڈ کیا ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے کہ اگر آپ اس کو چھو جائیں، اس کو ٹچ کریں یا اس سے اوپر نکل جائیں تو آپ پر زکوٰۃ بن جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں 2 دھاتیں ایسی تھیں جن سے چیزیں خریدی لے دی جاتی تھیں، یعنی سونا اور چاندی۔ سونے کے سکوں کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکوں کو درہم کہتے تھے۔ یہ 2 دھاتیں ایسی تھیں جن کے ذریعے جو ہے چیزیں لین دین جن کا کیا جاتا تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی 2 دھاتوں کے حوالے سے جو ہے سٹینڈرڈ بیان کیا تھا۔ تو سٹینڈرڈ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کے مطابق شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا ہو
یا 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ دیگر شرائط کی پائے جانے کی صورت میں فرض ہو جائے گی۔ ہمارے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بہت ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دور میں 7.5 تولہ سونا کی جو قیمت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ اس لیے یہ دو معیار جو ہیں شریعت نے بیان کر دیے، یا تو 7.5 تولہ سونا دیکھ لو یا اس کے مساوی جو ہے 52.5 تولہ چاندی دیکھ لو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ چاندی جو ہے وہ کم قیمت کی ہے اور سونا جو ہے یہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ آج ان میں بہت گیپ آ گیا ہے۔ اب حکم شرع کیا ہوگا؟ اب ہمارے فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس ویلیو کو، اس نصاب کو دیکھا جائے گا جو کم قیمت کا ہے تاکہ غربا کا زیادہ فائدہ ہو، زکوٰۃ جلدی بن جائے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ چاندی جو ہے یہ سستی ہے، سونا جو ہے یہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ تو اب جو کم قیمت کا نصاب ہے یعنی 52.5 تولہ چاندی، اس کو آج معیار بنا لیا گیا ہے۔ اگر کل کو ایسا ہو جائے کہ سونا سستا ہو جائے اور چاندی جو ہے مہنگی ہو جائے تو پھر جو ہے معیار چینج ہو جائے گا، پھر سونے کو جو ہے وہ معیار بنا لیا جائے گا تاکہ غربا کا فائدہ ہو۔ یہ کم قیمت والا جو ہے نصاب تاکہ جلدی پورا ہو جائے اور غربا کا فائدہ ہو، ان کے ہاں زکوٰۃ پہنچ جائے۔ تو اگر کل کو ایسا ہو جائے کہ سونا سستا ہو جائے، چاندی مہنگی ہو جائے، تو پھر چاندی کو چھوڑ کر سونے کو معیار بنا لیا جائے گا۔ آج جو ہے آج چاندی کو معیار بنایا گیا ہے کیونکہ آج چاندی کم قیمت کی ہے اور سونا بہت زیادہ مہنگا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مالک نصاب اگر کوئی ہو تو اس پر زکوٰۃ بنے گی، اور نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی۔ ہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک کنڈیشن ایسی ہے جس میں 7.5 تولہ سونا ہی دیکھا جاتا ہے، یہی معیار بنایا جاتا ہے۔ وہ کنڈیشن کیا ہے کہ جس میں صرف اس نصاب کو دیکھا جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کو نہیں دیکھا جاتا؟ وہ انشاءاللہ عز و جل وہ آگے جو آ رہی ہیں شرائط، اس میں جو مال نامی نام کی شرط ہے اس میں انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا، وہاں اس کو تفصیل سے میں انشاءاللہ سمجھاتا ہوں کہ کب جو ہے صرف اور صرف سونے کو جو ہے معیار بنایا جاتا ہے۔ تو چوتھی شرط میں نے آپ کو بیان کر دی، مالک نصاب ہونا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جو نصاب ہے، جو اماؤنٹ ہے، اس پر پورے طور پر قابض بھی ہو، یعنی مال اس کے قبضے میں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات جیسا کہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو کوئی مال بیچا، اس نے ابھی ہماری اماؤنٹ نہیں دی، ہمارا پیسہ ہے لیکن ابھی تک ہمارے قبضے میں نہیں آیا۔ اسی طرح بعض اوقات ہم نے کسی کو قرض دیا ہوتا ہے، پیسے ہمارے ہیں، مالک ہم ہیں، لیکن ابھی وہ مال ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے شریعت نے یہ شک رکھی ہے، یہ شرط رکھی ہے کہ زکوٰۃ اس وقت لازم ہوگی کہ جب مال ہو اور اس پر قبضہ بھی ہو۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک یاد رکھیں، ایسا مال ہے ہمارا کہ جس کی واپسی کی امید بالکل ہی ختم ہو گئی، اب نہیں آتا۔ اس طرح کا جو مال ہے اس کا حکم کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر ہمارا مال تھا، چوری ہو گیا اور ہمارے پاس نہ کوئی ایسا گواہ ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، مال وہ لے کے چلا گیا۔ اسی طرح مال ہمارا دریا میں جو ہے وہ ڈوب گیا، جس کی واپسی کی امید ہی کوئی نہ رہی، بہت ڈھونڈا نہیں ملا، ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح مال جو ہے ہم سے کسی نے چھین لیا اور ہمارے پاس کوئی ایسا گواہ بھی نہیں، ثبوت بھی نہیں کہ جج کو بتا کر، قاضی کو بتا کر جو ہے اس کے ذریعے ہم اپنا مال جو ہے ریکور کر لیں۔ یعنی ایسا معاملہ کہ جس میں مال کی واپسی کی امید بالکل ختم ہو جائے، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کل کو 4 سال بعد مثال کے طور پر جس نے ہمارا مال غصب کیا تھا، وہ ہمارا مال جو ہے نادم ہو کر توبہ کرتے ہوئے واپس لے آتا ہے کہ میں توبہ کر لی ہے، میں انتہائی شرمندہ ہوں، یہ مال میں آپ کو واپس دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب 4 سال کے بعد وہ واپس آیا، مثال کے طور پر 5 لاکھ کی اماؤنٹ تھی، تو اب ان 4 سالوں کی جو زکوٰۃ ہے اس حوالے سے حکم شرع کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ جب مال کی واپسی کی امید بالکل ختم ہو جائے، جیسے میں نے ابھی آپ کو چند ایک مثالیں دی ہیں، تو اب 4 سالوں کے بعد اگر وہ مال ملا ہے تو ان سابقہ سالوں کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔
اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی جگہ ہمارا مال ہے کہ جس کی واپسی کی امید ہے، اگرچہ بہت تھوڑی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، وہ بہت بیچارہ غریب ہے، کہتا ہے کہ میں آپ کو دے دوں گا، جیسے ہی پیسے آئیں گے دے دوں گا، تو وہ اگرچہ بہت زیادہ غریب ہے، لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کب دے گا کب نہیں دے گا، لیکن وہ انکار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں آپ کو دے دوں گا۔ یا اگر کسی مالدار کو آپ نے مال دیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں نہیں تمہیں پیسے دیتا، لیکن آپ کے پاس گواہ موجود ہیں، آپ اپنا کیس جو ہے وہ کر کے قاضی کے ذریعے سے پیسے لے سکتے ہیں، تو ایسا مال جس کی واپسی کی امید ہے، ایسے مال کے بارے میں حکم شرعی ہوگا کہ اگر 3-4 سال بعد یہ بندہ ہمیں ہمارا قرض واپس کر دیتا ہے تو اس پر ان پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ بنے گی۔ تو امید ہے کہ یہ ڈیفرنس جو ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمارے فقہا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے بعض اوقات ہم چیزیں بیچتے ہیں، مالداروں سے پیسے لینے ہوتے ہیں، دکانداروں سے پیسے لینے ہوتے ہیں، کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ بھی واپس آنے والا ہے، تو اگرچہ یہ مال ہمارے پاس موجود نہیں ہے، فی الوقت ان پر زکوٰۃ فوراً ادا کرنا ہم پر واجب نہیں ہو جاتا، لیکن فقہا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت بہتر ہے کہ ان مالوں کی بھی جو لوگوں سے لینے ہیں ساتھ ساتھ ہی زکوٰۃ نکالتے رہیں، وگرنہ کل کو 3-4 سال بعد جو ہے اگر یہ اماؤنٹ ہمیں واپس ملتی ہے تو پھر کیلکولیشن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو پیسے لوگوں سے لینے ہیں جب زکوٰۃ کا سال مکمل ہو تو ساتھ ساتھ ان کو بھی کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ نکالتے رہیں، تاکہ بہت مشکل حساب کتاب میں نہ پھنس جائیں کہ 4 سال ہم نے زکوٰۃ نکالی نہیں، اب ملے، اب 4 سالوں کا حساب نکالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں، جن سے لینے ہیں، ان کا بھی حساب کر کے ساتھ ساتھ ان کی بھی زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ تو یہ 5 شرائط ہو گئیں۔ اب 6ٹھی شرط یہ ہے کہ نصاب کا دین سے فارغ ہونا، نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی کہ جو ہمارے پاس نصاب ہے، جو پیسے وغیرہ ہیں، ہم پر کوئی اتنا قرض نہ ہو کہ اگر اس قرض کو اس مال میں سے لیس کر دیا جائے تو پیچھے نصاب ہی نہ بچے، تو ایسی صورت میں پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو 6ٹھی شرط یہ ہے کہ نصاب کا دین سے فارغ ہونا۔ وہ میں نے یہ بتایا کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس 4 لاکھ روپیہ ہے، لیکن اس پر 6 لاکھ جو ہے وہ قرض ہے۔ اگر 6 لاکھ اس پر قرض ہے، یہ 3 یا 4 لاکھ اس کے پاس اگر موجود ہے، یہ سب کا سب جو ہے سمجھ لیں کہ دین میں مستغرق ہے، یہ تو خود جو ہے 4 لاکھ بھی دیتے تب بھی 2 لاکھ کا جو ہے یہ مقروض ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ زکوٰۃ اسی وقت بنے گی کہ جب اس کے پاس یہ مال ہو، لیکن اس پر کسی کا اتنا آتا نہ ہو، کسی کے پیسے دینے نہ ہو، قرض کی صورت میں کوئی چیز خریدی تھی اس کے بھی پیسے اس نے دینے ہیں، اگر کسی کے پیسے دینے ہیں تو وہ سب لیس کر کے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اب نصاب بچا کہ نہیں بچا۔ اگر قرض وغیرہ نکال کر 52.5 تولہ چاندی تک اماؤنٹ نہیں پہنچتی، اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، اور اگر قرض نکالنے کے بعد بھی اماؤنٹ اتنی بچ جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کو ٹچ کر جاتی ہے تو اب اس پر زکوٰۃ دیگر شرائط کی پائے جانے کی صورت میں بن جائے گی۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جو قرض ہے وہ اسی وقت زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ بنے گا جب درمیانے سال کسی بندے نے قرض لیا ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا سال سٹارٹ ہوا 1 ربیع الاول سے، اب اگلی پہلی ربیع الاول آنے سے پہلے اس نے اس درمیانے سال میں قرض لیا تھا یا کوئی چیز خریدی تھی، اس کے پیسے اس نے دینے تھے۔ یہ جو پیسے ہیں جو کسی کے دینے ہیں، یہ جو قرض ہے، یہ رکاوٹ بنے گا زکوٰۃ کی ادائیگی میں۔ اس کو ٹوٹل میں سے لیس کر کے پھر دیکھیں گے کہ نصاب کو پہنچے یا نہیں پہنچے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ 1 ربیع الاول کو اس کا سال سٹارٹ ہوا اور اگلی 1 ربیع الاول تک اس درمیانے سال اس نے کسی سے کوئی قرض نہیں لیا،
ہاں پہلی ربیع الاول کے بعد دوسری یا تیسری تاریخ کو اس نے قرض لیا، ابھی تک اس نے وہ پہلے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، تو اب جو سال ختم ہونے کے بعد اس نے قرض لیا ہے یہ اس زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا، کیونکہ یہ تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو چکی کہ یہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اب اگر یہ بعد میں قرض لیتا ہے تو ایسا قرض زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا، زکوٰۃ اس کو ادا کرنا ہوگی اگر دیگر شرائط بھی جمع ہو جاتی ہیں۔ اور 7ویں شرط یہ ہے کہ نصاب جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو، نصاب جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو، فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ کس کو کہتے ہیں؟ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رہنے کے لیے گھر، اسی طرح سردیوں گرمیوں کے کپڑے، استعمال کے برتن، اسی طرح جو ہیں طالب علم کے لیے کتابیں، اسی طرح یہ اے سی، فریج وغیرہ، موبائل وغیرہ، یہ بھی حاجت اصلیہ میں سے ہیں۔ الغرض وہ تمام چیزیں کہ جن کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے، یہ سب کے سب حاجت اصلیہ میں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ حاجت اصلیہ سے جو زائد سامان ہے اس پر زکوٰۃ دیگر شرائط کی پائے جانے کی صورت میں بن سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس جو ہے شرط کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اس کے بعد 8ویں شرط اور انتہائی اہم شرط وہ یہ ہے کہ مال نامی ہونا۔ مال نامی سے مراد ایسا مال جو بڑھنے والا کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہماری شریعت مطہرہ نے 4 طرح کے مال ایسے ہیں جن کو مال نامی شمار کیا ہے، اور زکوٰۃ صرف اور صرف مال نامی پر جو ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ یہاں میں ایک چیز کو کلیئر کر دوں کہ ہم جو ابھی زکوٰۃ کے مسائل سیکھ رہے ہیں، یہ مسائل یاد رکھیں کہ عشر سے متعلق نہیں ہے، اس کو ابھی ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور اسی طرح جانوروں پر جو زکوٰۃ بنتی ہے اس کو بھی ہم یہاں ڈسکس نہیں کر رہے۔ جانوروں پر زکوٰۃ جو بنتی ہے اس مسئلے کو چھوڑ دیا، ابھی ہم وہ نہیں سیکھ رہے۔ اسی طرح عشر کے کیا مسائل ہیں اس کو ابھی ہم ٹچ نہیں کر رہے۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ شہری زندگی کے حوالے سے، چونکہ شہروں میں عموماً جانور اتنے پالے نہیں جاتے اور نہ یہاں جو ہے وہ یہ زراعت وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، تو ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر شہری زندگی کے حوالے سے ابھی ہم مسائل ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو مال نامی جو ہیں اس حوالے سے 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ مال نامی کے علاوہ جو کچھ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں یاد رکھ لیں۔ سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش روپیہ پیسہ، اور نمبر 4 مال تجارت۔ یہ 4 مال ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں، ان پر زکوٰۃ بنے گی۔ مثال کے طور پر سونا، چاندی، یہ 2 دھاتیں ایسی ہیں کہ جن پر شریعت مطہرہ ہر حال میں زکوٰۃ فرض کر دی ہے اگر دیگر شرائط پائی جائیں۔ مثال کے طور پر کسی نے گھر پر سونا رکھا ہوا، دفن کر کے رکھا ہوا، کبھی استعمال ہی نہیں کیا، یا ہمیشہ جو ہے اس کو سیف میں بند کر کے رکھا، کبھی استعمال ہی نہیں کیا، زیور کی صورت میں ہے یا ڈلی کی صورت میں ہے، یا کسی نے سونے کا گھر پر جو ہے ڈیکوریٹ جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے ڈیکوریشن کا، یعنی اس کی پلیٹیں لگا رکھی ہیں، اس کی دھاریاں بنا کے جو ہے لٹکا رکھی ہیں، کسی بھی نوعیت کا سونا گھر میں موجود ہے یا چاندی موجود ہے، تو شریعت مطہرہ یہ ارشاد فرماتی ہے کہ ان 2 دھاتوں پر زکوٰۃ بنے گی ہی بنے گی، اگرچہ کسی نیت سے آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو صرف سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ہم تو اس کو استعمال نہیں کرتے، ہم نے تو اس کو اس ارادے سے رکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ کسی کے پاس یہ 2 دھاتیں ہوں گی ان پر زکوٰۃ دیگر شرائط کے ساتھ بنے گی ہی بنے گی۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کیش۔
کیش جس کے پاس ہوگا اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی. یہ کیش کی صورت میں ہو، پرائز بانڈ کی صورت میں ہو، کسی نے شیئرز خریدے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے. ابھی ہم یہ ڈسکس نہیں کرتے کہ شیئرز خریدنا جائز ہے یا ناجائز ہے. شیئرز بھی ہوں ان پر بھی زکوٰۃ بنے گی. اسی طرح کسی نے سیونگ سرٹیفکیٹس خرید رکھے ہیں، یہ لے رکھے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ بنے گی. تو تیسری چیز ہے کیش. کیش پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے. شریعت اس کو بھی مال نامی تصور کرتی ہے. اور چوتھی اور انتہائی اہم جو ہے چیز ہے وہ ہے مال تجارت. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مال تجارت بھی جو ہے مال نامی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی. مال تجارت سے مراد یعنی اگر کسی بندے کا کام مثال کے طور پر موبائل سیل کرنا ہے، وہ موبائل کی تجارت کرتا ہے، موبائل بیچتا ہے، تو اب اس کی دکان میں جتنا موبائل کا جو ہے لگے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے، ان سب کو جو ہے اس کا مال تجارت کہیں گے. اور ان سب کی ویلیو جمع کر کے کتنی قیمت کا مال ہے، اگر یہ نصاب کو پہنچتا ہے اور دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں تو اس پر زکوٰۃ بن جائے گی. اسی طرح کسی کا کپڑے کا کاروبار ہے، وہ کپڑا بیچتا ہے، تو اس کی دکان میں جتنا کپڑا لگا ہوا ہے وہ اس کا مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ بنے گی. اسی طرح اگر کوئی پلاٹس جو ہے وہ بیچتا ہے تو جتنے اس کی ملکیت میں پلاٹ ہیں جو بیچنے کے لیے اس نے لے رکھے ہیں، ان سب کی ویلیو جو ہے وہ جمع کر کے دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچا کہ نہیں پہنچا، یہ اس کا مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ بنے گی. اسی طرح کسی کا کار شو روم ہے، وہ گاڑیاں بیچتا ہے، تو اب جتنے گاڑیاں اس کے شو روم میں بیچنے کے لیے اس نے لے رکھی ہیں کہ میں نے بیچنا ہے ان کو، یہ سب کا سب اس کا مال تجارت ہے. ان سب کو دیکھیں گے کہ 52.5 تولے چاندی تک پہنچا اور دیگر شرائط بھی جمع ہو گئیں تو اس پر زکوٰۃ بنے گی. یہاں ایک انتہائی اہم نقطہ یاد رکھنے کہ مال تجارت جو ہے کہیں گے کس کو، یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھایا. اب اس کو سمجھ لیں کہ جب کوئی چیز خریدتے وقت خالصتاً بیچنے کی نیت ہو کہ میں نے یہ چیز خریدی ہی بیچنے کے لیے ہے، اور جب سال پورا ہو تو اسی نیت کے ساتھ یہ رکھا ہو تو یہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ بنے گی. اب چند مثالیں آپ کو دوں. اگر کسی نے ایک کار خریدی 20 لاکھ روپے کی اس نیت سے کہ اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا، میں نے بیچنا نہیں، تو یہ مال تجارت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ یہ تو اس نے اپنے استعمال کے لیے لے رکھی ہے، یہ کون سا اس نے بیچنے کے لیے لے رکھی ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی. اچھا، دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ کسی نے کار لی اپنے لیے، لیکن جب اس کو چلایا تو اس کو مزہ ہی نہیں آیا، اس نے کہا کہ یار چھوڑو اس کو بیچ دیتے ہیں. اب بعد میں اس نے بیچنے کی نیت کر لی. اب میں نے آپ کو بتایا تھا مال تجارت وہ ہے جو خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، کہ جب خرید رہا ہے اس وقت خالصتاً بیچنے کی نیت ہو، وہ مال تجارت بنے گا. اب یہ جو کار اس نے خریدی یہ اپنے لیے اس نے خریدی تھی، بیچنے کے لیے نہیں، تو جب خریدتے وقت خالص نیت ہی نہیں تھی بیچنے کی، تو اب اگرچہ بعد میں یہ نیت کر رہا ہے بیچنے کی، یہ مال تجارت نہیں بنے گا. اور تیسری صورت اس کی یہ بن سکتی ہے کہ کسی نے کوئی پلاٹ لیا مثال کے طور پر اس نیت سے کہ یہ پلاٹ ہم لے لیتے ہیں، میں اس پر اپنا گھر بناؤں گا، یا اگر کل کو اچھے پیسے مل گئے تو چلو اس کو بیچ بھی دوں گا. اب یہاں خالص نیت بیچنے کی نہیں ہے، بلکہ دو نیتیں جو ہیں وہ جمع ہو گئی ہیں. ایک نیت یہ ہے کہ یہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا، اس پر گھر بنا لیں گے، بچوں کو گھر بنا دوں گا، لیکن اگر اتنی دیر تک نہ گھر بنا سکے تو چلو کل کو اگر اچھے پیسے مل گئے تو بیچ بھی دوں گا. تو یہاں دو نیتیں جمع ہو گئی ہیں. ایسا مال جس کو خریدتے وقت خالص نیت بیچنے کی نہ ہو بلکہ یہاں دو نیتیں جمع ہو گئی ہیں، یہ بھی مال تجارت نہیں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں بنے گی. اور ایک چوتھی صورت بھی اس کی ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے کار خریدی بیچنے کی نیت سے،
پلاٹ خریدا، گھر خریدا خالصتاً بیچنے کی نیت سے کہ میں نے اس کو سیل کرنا ہے، ہم نے کہا یہ مال تجارت ہے۔ اب ایسا ہوا کہ جب اس نے کار خرید لی بیچنے کی نیت سے، جب اس نے اس کو چلایا 2-4 دن تو اس کو بڑا مزہ آیا کہ کار تو بڑی زبردست ہے، چلو اس کو بیچتے نہیں، اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ جب اس نے اس کار کو یا پلاٹ خریدا، بعد میں ارادہ کر لیا کہ نہیں بیچتے، اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں۔ جب اس نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے چیز خریدی، بعد میں اس کو بیچنے کا ارادہ ترک کر دیا، تو جب ارادہ ترک کر دیا وہ مال تجارت نہیں رہا۔ یہ یاد رکھیں اصول کہ جب ایک مرتبہ ارادہ ترک کر دیا جائے اس کو بیچنے کا کہ نہیں بیچتے، اب وہ مال تجارت نہیں رہا۔ اب کل کو 4-5 سال بعد کار چلانے کے بعد اب یہ کہتا ہے کہ چلو اب اس کو بیچ دیتے ہیں، بڑی چلا لی، اب بھی یہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ بس اصول یاد رکھیں کہ جب ایک مرتبہ نیت چینج کر لی کہ ہم نے اس کو بیچنا نہیں، اب وہ مال تجارت نہیں رہا۔ اب اگرچہ 4-5 دن بعد، 4-5 ماہ بعد، 4-5 سال بعد بیچنے کی نیت دوبارہ کر لے، وہ مال تجارت نہیں بن سکتا۔ مال تجارت فقط وہی ہے کہ جس کو خریدتے وقت خالصتاً بیچنے کی نیت ہو، وہ مال تجارت ہے۔ اور اگر اسی نیت سے یہ جب زکوٰۃ کا سال ختم ہوا، یہ چیز اسی نیت سے آپ کے پاس موجود ہے تو یہ مال تجارت ہے۔ اس پر دیگر شرائط اگر پائی جائیں گی تو زکوٰۃ بن جائے گی۔ امید ہے کہ مال تجارت کے حوالے سے جو ہے آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو 4 چیزیں جو ہیں یہ مال نامی ہیں: سونا، چاندی، روپیہ پیسہ کیش، پرائز بونڈ بھی اسی میں ہے، اور اسی طرح چوتھے نمبر پر ہے مال تجارت۔ یہ 4 مال جو ہیں ان کو جمع کر کے دیکھا جائے گا، ان کی ویلیو کو، ان کی قیمت کو، کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچا یا نہیں پہنچا۔ اگر یہ 4 مال کسی کے پاس ہیں یا ان میں سے 3 ہیں یا ان میں سے 2 ہیں تو ان کو جمع کر کے ان کی ویلیو کو دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ اگر پہنچا اور دیگر شرائط بھی پائی گئیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر یہ 4 مال جمع کر کے بھی اس کی جو ہے 52.5 تولہ چاندی کو نہیں پہنچ رہا تو اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اور وہ مسئلہ جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ صرف ایک ایسی صورت ہے جس میں چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا نصاب ہی دیکھا جاتا ہے، وہ یہ صورت ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ مال نامی سونا، چاندی، روپیہ پیسہ کیش، مال تجارت، اگر کسی کے پاس مال تجارت بھی نہ ہو، روپیہ پیسہ کیش بھی نہ ہو، چاندی بھی نہ ہو، صرف اور صرف سونا ہے، اس کے پاس بقیہ 3 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کا وزن سونے کے ساتھ ہی دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس نہ مال تجارت ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ چاندی ہے، اس کے پاس صرف اور صرف 6 تولہ سونا ہے۔ اب ایسی صورت میں چاندی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ سونے کا نصاب دیکھیں گے کہ 7.5 تولہ ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ یہ 6 تولہ سونا ہے لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ یہ فقط ایک ایسی صورت ہے جس میں سونے کا نصاب دیکھا جاتا ہے، اور اگر سونے کے ساتھ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ساتھ ایڈ ہو جاتی کہ اس کے پاس مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ بھی ہے اور 6 تولہ سونا بھی ہے، تو ایسی صورت میں جب سونے کے علاوہ کچھ اور مال نامی بھی کسی قسم کا اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر سونے کی ویلیو دیکھیں گے اور دوسرا مال نامی اس کے ساتھ جمع کریں گے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہو تو زکوٰۃ دیگر شرائط کی پائے جانے کی صورت میں بنے گی، وگرنہ نہیں بنے گی۔ امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ سونے کا نصاب کب دیکھیں گے اور چاندی کا نصاب کب دیکھیں گے۔ مال نامی میں سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ مال نامی میں سے جو 4 طرح کے مال ہیں فقط سونا ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو سونے کا نصاب دیکھیں گے۔ اگر 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ بنے گی، اگر 7 تولہ 6 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اور اگر مال نامی میں سونے کے علاوہ
ان تین میں سے کوئی ایک دو اور بھی مال نامی ہوں تو اب ان کی ویلیو دیکھیں گے. اب ویلیو کو جمع کر کے پھر 52.5 تولہ چاندی کا جو ہے نصاب ہو تو اس کو دیکھیں گے, پورا ہو تو دیگر شرائط کی صورت میں پھر زکوٰۃ بنے گی, وگرنہ نہیں بنے گی. یہ انتہائی اہم نقطہ تھا اور میں نے آپ کو سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے عوام الناس کو, وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ سونا چاندی, روپیہ پیسہ, مال تجارت, ان کے علاوہ یہ جو جتنا بھی ہمارے پاس ہیرے جواہرات موتی وغیرہ ہوتے ہیں یہ مال نامی نہیں ہوتے. جب یہ مال نامی نہیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں بنتی, اگرچہ بہت قیمتی ہوں. ہیرے جواہرات موتی وغیرہ ان پر زکوٰۃ نہیں بنتی کیونکہ شریعت مطہرہ ان کو مال نامی تصور نہیں کرتی. ہاں اگر کسی کے پاس یہ ہیرے جواہرات بیچنے کے لیے کہ وہ ان کا کاروبار کرتا ہے تو اب چونکہ اس کا مال تجارت ہے, اب مال تجارت ہونے کی وجہ سے یہ مال نامی ہے, اس وجہ سے اس پر بھی اگر دیگر شرائط پائی گئیں تو زکوٰۃ بنے گی. اور آخر میں یہ مسئلہ بھی یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسا انڈسٹریلسٹ ہے کہ جو را مٹیریل خریدتا ہے اور اس کے بعد اس کو فنش گڈز میں کنورٹ کر کے جو ہے آگے بیچتا ہے, تو اب یہاں جو ہے یہ را مٹیریل جو ہے اور یہ فنش گڈز جو ہیں یہ دونوں اس کا مال تجارت کہلائیں گے. مثال کے طور پر کسی کا کام ہے پلاسٹک کی پروڈکٹس بنا کر وہ سیل کرتا ہے. اب پلاسٹک کی دانہ جو ہے یہ خریدتا ہے, را مٹیریل, دانے سے چیزیں بناتا ہے اور چیزیں بنا کے آگے سیل کرتا ہے. اب ان دونوں طرح کے مالوں پر جو ہے فنش گڈز پلس را مٹیریل, ان دونوں طرح کے مالوں پر اس پر زکوٰۃ بنے گی کیونکہ یہ دونوں ہی اس کے مال تجارت ہیں بیچنے کے لیے. لیکن فرق یہ ہوگا کہ را مٹیریل کی جو ویلیو ہے, کیونکہ یہ تو سستا ہے, فنش گڈز مہنگے ہوتے ہیں, وہ فائنلائز ہو چکے ہیں. را مٹیریل کی جو اس وقت مارکیٹ ویلیو ہے اس پر اس حساب سے زکوٰۃ بنے گی, اور جو فنش گڈز ہیں اس پر اس حساب سے زکوٰۃ بنے گی جو اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو ہے. یاد رکھیں جب زکوٰۃ کا سال ختم ہو, جب ہم اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں اس وقت اس را مٹیریل کی کیا مارکیٹ ویلیو ہے وہ کاؤنٹ ہوگی. یہ نہیں کہ ہم نے خریدا تو 50,000 کا تھا, اگر اس وقت یہ 55,000 کا ہو چکا ہے تو 55,000 یہاں شمار کریں گے, اور ہمارا جو فنش گڈز ہے اس کی ہمارے زکوٰۃ کے سال ختم ہونے وقت کیا ویلیو ہے, مارکیٹ ویلیو, اس وقت کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ شمار کی جاتی ہے. یہ بڑا انتہائی اہم مسئلہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب زکوٰۃ کا سال ہمارا کمپلیٹ ہو اس وقت ہماری چیز کی کیا مارکیٹ ویلیو ہے وہ ویلیو شمار کی جاتی ہے, قیمت خرید نہیں دیکھی جاتی. مثال کے طور پر کسی نے ایک 5 مرلے کا پلاٹ لیا بیچنے کی نیت سے 25 لاکھ روپے کا. اب جب اس کا زکوٰۃ کا سال ختم ہوا تو وہ پلاٹ جو ہے 35 لاکھ کا ہو چکا ہے. اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو 35 لاکھ ہے, تو 35 لاکھ کو شمار کر کے جو ہے زکوٰۃ کا حساب کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ 25 لاکھ کا تو میں نے لیا تھا, 25 لاکھ کو نہیں دیکھیں گے, بلکہ جو اس وقت مارکیٹ ویلیو ہے زکوٰۃ کا جب سال مکمل ہوا وہ جو ہے یہاں کاؤنٹ کی جائے گی. چلیں ایک اور مسئلہ یہ بھی سیکھ لیں کہ مثال کے طور پر پہلے ربیع الاول کو جو ہے اس کا زکوٰۃ کا سال ختم ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا, اب زکوٰۃ اس پر بنتی ہے, لیکن اس نے اپنا حساب ہی نہیں کیا اس دن, بلکہ ایک ہفتہ ڈیلے ہو گیا. ایک ہفتے کے بعد یہ اب اپنا حساب زکوٰۃ کا کرنے کا بیٹھا کہ میرے پر زکوٰۃ بنی کتنی. اب مثال کے طور پر جب اس کا زکوٰۃ کا سال ختم ہو رہا تھا اس وقت پلاٹ کی ویلیو تھی 35 لاکھ روپیہ. ایک ہفتے بعد جب اس نے ڈیلے کیا تو اس وقت پلاٹ کی ویلیو 40 لاکھ روپے ہو چکی.
اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی 35 لاکھ کے حساب سے، کیونکہ اس کے زکوٰۃ کا سال اس دن ختم ہوا، اس دن جو ویلیو تھی وہ کاؤنٹ ہوگی، اس کے بعد والی ویلیو نہیں کاؤنٹ ہوگی، نہ اس سے پہلے 1-2 دن والی ویلیو کاؤنٹ ہوگی۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اور آخری شرط جو ہے اس حوالے سے زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، 9ویں شرط، وہ ہے سال گزرنا۔ یعنی زکوٰۃ اگر کسی کے پاس مال آ گیا جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتا تھا تو اس کے زکوٰۃ کا سال سٹارٹ ہو گیا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 15 ربیع الاول کو زکوٰۃ کا جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر اماؤنٹ آ گئی، پیسے آ گئے، مال نامی میں سے چاروں میں سے کوئی چیز آ گئی، اس کے زکوٰۃ کا سال سٹارٹ ہو گیا۔ اب آگے جب اگلا 15 ربیع الاول آئے گا تو اس کے زکوٰۃ کا سال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ سال جو شریعت مطہرہ بتاتی ہے وہ چاند کے حساب سے جو مہینے ہیں اس حساب سے سال دیکھا جائے گا، یعنی ماہ محرم، صفر، ربیع الاول یہ مہینے کاؤنٹ کیے جائیں گے، جنوری، فروری، مارچ وغیرہ نہیں دیکھا جائے گا۔ تو چاند کے حساب سے جو مہینے ہیں اس حساب سے اس کے سال کو دیکھا جائے گا۔ بہت بڑی کنفیوژن لوگوں کو ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی پیسہ آئے اس پر سال گزرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس جو ہے 15 ربیع الاول کو صاحب نصاب یہ ہو گیا، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر پیسے آ گئے، اس نے وہ تاریخ لکھ لی کہ میں اس دن صاحب نصاب ہوا، میرا سال سٹارٹ ہو گیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک ہفتے کے بعد 20,000 روپے آ گیا تو اس کو نئی تاریخ لکھنی پڑے گی کہ یہ والا 20,000 جو ہے اس تاریخ کو آیا، ہفتے بعد 30,000 روپے آ گیا، اس کی الگ تاریخ لکھے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب ایک مرتبہ یہ صاحب نصاب ہو گیا، اس کا سال سٹارٹ ہو گیا، اب آپ چھوڑ دیں، اب پورا سال جو ہے ظاہر ہے کہ پیسے آئیں گے بھی جائیں گے بھی، کبھی یہ نصاب سے نیچے بھی آ جائے گا، کبھی نصاب سے اوپر پہنچ جائے گا۔ ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، کتنا آیا کتنا گیا، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگلے 15 ربیع الاول جب آئے گا، جب میرا سال کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس وقت جب ہم اپنے کھاتے کھولیں گے تو اب دیکھیں گے کہ اب ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ اگر تو ہمارے پاس شرائط زکوٰۃ کی جمع ہو جاتی ہیں، اتنا مال ہے تو زکوٰۃ بنے گی، اور اگر اتنا مال نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اگرچہ سال کے دوران ہمارے پاس بہت مال آ گیا تھا، لیکن جب سال ختم ہوا اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا 15 ربیع الاول کو اس کا سال ختم ہو رہا تھا، 14 ربیع الاول کو کسی طرف سے کسی پارٹی کی طرف سے 20 لاکھ روپے اس کے پاس آ گیا، اگلے دن اس کے زکوٰۃ کا سال ختم ہو رہا ہے، یہ 20 لاکھ بھی زکوٰۃ میں شامل ہوگا، اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی کیونکہ سال کے دوران یہ آیا ہے۔ اگرچہ فقہاء نے بیان کیا 1 گھنٹہ پہلے ہی آ گیا اس کا زکوٰۃ کا سال ختم ہونے سے، یہ بھی زکوٰۃ کے جو ہے اس میں کھاتے میں کاؤنٹ ہوگا کیونکہ یہ زکوٰۃ کے سال کے دوران رقم آئی ہے، تو اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ اسی طرح اگر 15 ربیع الاول کو اس کا سال جو ہے وہ مکمل ہو رہا تھا، 14 ربیع الاول کو اس نے جو ہے 20 لاکھ روپے کی اپنے ذاتی استعمال کے لیے کار خرید لی۔ اب 20 لاکھ جو کیش ہے وہ تو نکل چکا، اب اس 20 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں بنے گی کیونکہ جب 15 ربیع الاول کو ہم اپنا اکاؤنٹ کھولیں گے تو اس میں جو ہے وہ کار شو ہو رہی ہے، 20 لاکھ نہیں شو ہو رہا، اور کار چونکہ ہمارے ذاتی استعمال کے لیے ہے اس پر زکوٰۃ بنتی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو شمار نہیں کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ سال سٹارٹ ہو گیا، اب درمیان سال کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے اس کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ جب سال ختم ہو رہا ہے اس وقت جو ہے اپنا حساب کریں گے۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی آ گیا وہ زکوٰۃ اس پر بنے گی دیگر شرائط کی موجودگی میں، اور اس سے پہلے جو کچھ بھی خرچ ہو گیا وہ زکوٰۃ کے اکاؤنٹ سے نکل گیا، اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ تو آخر میں
چند ایک سوال میں آپ سے اس حوالے سے کر لوں جو مال نامی کی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 4 طرح کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ بنتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت۔ سوال میں آپ سے یہ کر لوں تاکہ اچھی طرح ہمارے ذہن میں یہ مسئلہ بیٹھ جائے۔ سوال پہلا میرا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص نے 4 پلاٹ لیے ایک کنال کے، مقصد یہ ہے کہ ان پر گھر بنا کر اپنے بچوں کو دے دے گا۔ ان پلاٹس کی قیمت جو ہے وہ 8 کروڑ روپیہ بنتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ان 4 پلاٹس پر زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ جواب بالکل واضح ہے کہ یہ مال نامی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ مال نامی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تو یہ پلاٹس سونے کے ہیں، نہ چاندی کے ہیں، نہ یہ روپیہ پیسہ ہے، اور نہ ہی یہ بیچنے کے لیے مال تجارت ہے۔ تو ان 4 پلاٹس پر اگرچہ 8 کروڑ کے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اسی طرح کسی نے 5 جو ہیں بڑی مہنگی کاریں خرید لی، مرسڈیز، BMW، اسی طرح سرف، اسی طرح کروزر وغیرہ، کہ ان کی جو اگر وہ مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے تو وہی جو ہے 4-5 کروڑ بن جائے۔ لیکن اس نے یہ 4 کی 4 یا 5 کی 5 گاڑیاں جو ہیں اپنے استعمال کے لیے خریدی ہیں کہ میں چلاؤں گا، میرا بیٹا چلائے گا، گھر پہ جو ہے دیگر افراد کو اس نے دی ہیں کہ خود چلائیں گے۔ ان پر زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ جواب بالکل واضح ہے کہ نہ تو یہ سونے کی ہیں، نہ یہ چاندی کی ہیں، نہ یہ روپیہ پیسہ ہے، نہ ہی یہ مال تجارت ہے، کیونکہ بیچنے کے لیے تو نہیں لی، لہٰذا ان کاروں پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ایک اور مسئلہ سن لیں کہ ایک شخص کی فیکٹری میں جو ہے وہ 8 کروڑ کی مشینری لگی ہوئی ہے، ان مشینوں کے ذریعے یہ چیزیں بنا کے بیچتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مشینری جو ہے 8 کروڑ کی جن سے یہ چیزیں بنا کے آگے بیچتا ہے، ان پر زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ تو جواب بالکل واضح ہے کہ یہ جتنی بھی مشینری ہے یہ نہ تو سونے کی ہے، نہ چاندی کی ہے، نہ یہ روپیہ پیسہ ہے، اور نہ ہی یہ مال تجارت ہے، کیونکہ یہ بیچنے کے لیے تو نہیں اس نے لگائی، ان سے تو یہ چیزیں بناتا ہے، تو اس مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک آخری سوال کہ ایک بندے نے 4 اپنے 5 مرلے کے گھر جو ہیں رینٹ آؤٹ کیے ہوئے، 4 گھر ہیں، اس کے چاروں رینٹ پہ دے رکھے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان گھروں پر زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ جواب بالکل واضح ہے کہ یہ گھر جو ہیں نہ تو سونے کے ہیں، نہ تو چاندی کے ہیں، اور نہ ہی جو ہے یہ روپیہ پیسہ ہے، اور نہ ہی یہ مال تجارت ہے، کیونکہ یہ بیچنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو فقط اس نے رینٹ پر دے رکھے ہیں۔ ان گھروں کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ہاں، جو ان سے رینٹ آ رہا ہے وہ چونکہ کیش ہے تو اس پر دیگر شرائط پائے جانے کی صورت میں زکوٰۃ بنے گی۔ آخری سوال، ایک بندے کے پاس گھر کے اندر جو ہے 8 لاکھ روپے کا ایکسرسائز کا سامان پڑا ہوا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ایکسرسائز کے سامان پر جو ہے زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ تو جواب بالکل واضح ہے کہ نہ تو یہ سونے کا ہے، نہ یہ چاندی کا ہے، نہ یہ روپیہ پیسہ ہے، نہ یہ مال تجارت ہے، اس سامان پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ زکوٰۃ صرف اور صرف 4 مالوں پر بنتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ پیسہ کیش، پرائز بانڈ، شیئرز بھی اسی میں ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس بھی اسی میں ہیں، اور چوتھا یہ کہ مال تجارت، یہ مال نامی ہیں، ان پر زکوٰۃ بنے گی، ان کے علاوہ کسی مال پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اور یہ میں آپ کو پہلے بتایا کہ عشر کے مسائل کو نہیں ابھی ہم نے ٹچ کیا، اور نہ ہی جانوروں کی زکوٰۃ کس طرح بنتی ہے، کب بنتی ہے، ان کو بھی ہم نے ٹچ کیا ہے۔ فقط شہری زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ 4 طرح کے مال، ان کو شریعت جو ہے مال نامی کہتی ہے، بڑھنے والا مال، انہی پر فقط زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ عز و جل زکوٰۃ کے حوالے سے آج ہمارا پہلا ٹاپک، پہلا حصہ کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں، یہ کس پر واجب ہوتی ہے، اس کو ہم نے تفصیل سے دیکھ لی ہے۔ اب انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کا دوسرا اور تیسرا حصہ پھر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ انتہائی اہم حصے ہیں، ہاؤ ٹو کیلکولیٹ زکوٰۃ، اور تیسرا حصہ کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں،
اس پر پھر انشاءاللہ جو ہے تفصیلی کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، اس پر عمل کر کے اخلاص کے ساتھ اس کو آگے پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔